میرے عزیز بزرگ و دوستوں، جیسا کہ پچھلے جمعے میں پاکیزگی کے بارے میں بتایا گیا، طہارت کے بارے میں بتایا گیا، وضو اور غسل تیمم کے بارے میں بتایا گیا۔ انسان کو ہمیشہ پاک صاف رہنا ہے۔ جیسے ہی ناپاک ہو جائے تو پاک ہونے کی فکر کرنا ہے، اور وضو کے فرائض بھی بتائے گئے کہ وضو کے اندر 4 فرض ہوتے ہیں: مکمل چہرے کا دھونا، دونوں ہاتھ کو سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا اور دونوں پاؤں کا خون سمیت دھونا، یہ فرض ہے، اور مکمل طریقہ بھی آپ کو بتایا گیا۔ اور غسل کے اندر 3 فرض: ایک غرغرہ کرنا، روزے کی حالت میں اگر ہو تو اچھی طرح سے کلی کرنا، روزے میں غرغرہ نہیں کرنا ہے، اچھی طرح سے کلی کرنا ہے روزے کی حالت میں۔ دوسرا، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا ہے۔ اور تیسرا، سارے بدن میں سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک اس طرح سے پانی بہانا ہے کہ بال برابر جگہ سوکھی نہ رہے۔ یہ 3 فرض غسل میں، اور غسل کا بھی مکمل طریقہ آپ کو بتا دیا گیا۔ جب یہ ہو جائے، جب ہم نماز کے لیے آ رہے ہیں تو فکر ہماری یہی ہونا ہے کہ ہم اولین وقت میں نماز پڑھنے والے بنیں، کیونکہ جب اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ بہترین عمل، سب سے اچھا عمل کیا ہے، حدیث کے مفہوم میں بات کہہ رہا ہوں آپ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کا اولین وقت میں پڑھنا۔ اور قرآن میں بھی آپ دیکھیں گے، نماز الاوقات کے جو بورڈز رہتے ہیں وہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں آپ، اس کے اندر آیت لکھی ہوئی رہتی ہے کہ نماز کو ان کے مقررہ اوقات میں پڑھا جائے۔ تو ہم فکر یہ ہونا ہماری کہ ہماری نماز جب اسٹارٹ ہو رہا ہے وقت، اسی وقت میں ہم نماز پڑھنے والے بن جائیں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ اب چونکہ مرد حضرات کو جماعت سے نماز پڑھنا رہتا ہے، تو محلے میں یا بازار میں جو مسجدیں ہوتی ہیں وہاں پر نمازیوں مصلیوں کی سہولت کے حساب سے وقت مقرر رکھا جاتا ہے، اذان دی جاتی ہے، اور پھر وقت رہتا ہے 15 منٹ کا وقت دے کے، کئی دوسرے مساجد کے اندر تو آدھے گھنٹے کا بھی وقت رہتا ہے، سہولت کے حساب سے رہتا ہے، مصلی زیادہ سے زیادہ مسجد میں آ سکے، اس طرح سے۔ تو ہم اپنے جہاں نماز پڑھیں، جس علاقے میں ہم رہ رہے ہیں یا جس بازار میں ہم ہیں، وہاں کے 2-4 مسجدوں کے نماز الاوقات ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ نماز کتنے بجے کہاں پر ہے، اور ہم پہلی مسجد میں نماز پڑھنے والے بنے۔ اور خواتین کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اذان ہونے کے بعد ہی نماز پڑھیں۔ بہت سے لوگوں کے یہ خیالات ہوتے ہیں کہ بھئی جب تک مرد حضرات کی نماز نہیں ہوئی، عورتوں کی نماز نہیں ہوئی۔ یہ ڈھکیا چیزیں ہیں جس کو معلوم نہیں ہے، علم نہیں ہے، اور لوگ بتاتے ہیں یہ چیزیں۔ جب نماز کا وقت ہو گیا تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اپنے وقت مقررہ پر پڑھا جائے، یہ نہیں بتایا گیا کہ مرد کی نماز ہونے کے بعد عورت کی نماز ہوئی۔ یہ ذہن میں رکھیں اچھی طرح سے کہ نماز کا جب وقت ہو رہا ہے تو ان کو تو بہت ہی آسانی ہے، سہولت ہے خواتین کے لیے، ہماری ماں بہنوں کے لیے، تو ان کو وقت کا انتظار بھی نہیں کرنا پڑتا، جیسا ہمارے کو ہے، جیسا مرد حضرات کو ہے۔ ابھی اب 12:12 کو کچھ ظہر کا ٹائم اسٹارٹ ہوا ہے۔ اب خواتین جو رہتی ہیں، ہماری ماں بہنیں، وہ پڑھ لے سکتی ہیں 12:15 کو نماز کا ٹائم اسٹارٹ ہو گیا تو ایک نماز پڑھ لے سکتے ہیں، لیکن ہم کو کیونکہ مسجد میں ہماری 1:15 کو نماز 1 بجے اذان ہوگی، اذان کا انتظار کرنا، پھر اذان کے بعد پھر جماعت ہوگی۔ لیکن خواتین کے لیے ایسا نہیں ہے، نماز کا وقت اسٹارٹ ہوگا، نماز پڑھ لے سکتے ہیں۔ اب نماز کے انتظار میں رہیں گے، پھر کیا ہوتا ہے، بعض مرتبہ شرعی مجبوری آتی ہے، پھر نماز چھوٹ جاتی ہے، قضا ہو جاتی ہے وہ نماز پہ۔ اس طرح سے اہتمام کریں کہ نماز کا جب اسٹارٹ ہو رہا وقت، اسی وقت میں پڑھنے کی فکر کریں۔ اور مرد حضرات کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ کوشش یہ کریں کہ میں مسجد میں آؤں اور اذان ہوں، میں پہلے سے مسجد میں ہوں اور اذان و بعد میں۔ ایسی فکر اگر ہم کریں گے تو ہماری تکبیر الاولیٰ کی نماز نہیں چھوٹے گی، جو فضیلت بہت بڑی ہے۔ یعنی امام جب اللہ اکبر کہہ کر رکعت باندھتے ہیں، اسی وقت میں جب مصلی اللہ اکبر کہہ کر رکعت باندھتے ہیں، تو جو فضیلت ہے نماز کی، وہ بہت اعلیٰ فضیلت ہے۔
یہاں تک کہ حدیث مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا گیا، جس کا مفہوم خلاصہ ہے کہ جو مسلمان بندہ 5 وقت کی نماز 40 دن تک اخلاص یعنی صرف اللہ کی رضا کے لیے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، 40 دن اخلاص سے 5 وقت کی نماز جماعت سے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لے تو اس کو 2 پروانے ملے جاتے ہیں، 2 سرٹیفکیٹ اس کو دیے جاتے ہیں، ایک جہنم سے بری ہونے کا اور ایک نفاق سے بری ہونے کا۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کتاب میں۔ تو اس لیے ہم فکر یہ کرنا کہ ہم اذان سے پہلے مسجد میں ہوں، اور جب اذان دی جائے تو اذان کو اچھی طرح سے سننا ہے، سن کر اذان کا جواب بھی دینا ہے۔ مرد حضرات بھی اور خواتین بھی، ہماری ماں بہنیں بھی اذان سننا ہے، سن کر اذان کا جواب دینا ہے، اور مرد حضرات بھی اذان سننا ہے، اس کا جواب دینا ہے۔ دوران اذان بات چیت کرنا نہیں ہے، اہتمام کرنا ہے، اذان کا احترام کرنا ہے۔ ہم کیا ہے کاموں میں اتنے مصروف یا باتوں میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ اذان ہوتے رہتی ہے اور ہم اپنی چک پک چلتے رہتی ہے۔ مؤذن اللہ کے گھر سے آواز لگاتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ ہی بڑا ہے، اللہ ہی بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ کے گھر سے یہ آواز آ رہی ہے اور ہم اس کو اچھی طرح سے سننا ہے، سن کر پھر اس کا جواب دینا ہے۔ اذان دینے پر اتنا بڑا اجر و ثواب ہے کہ بیان نہیں کر سکتے۔ روایت میں بتایا گیا ہے کہ جہاں تک آواز جاتی ہے مؤذن کی اذان کی، وہاں تک کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، صغیرہ جو گناہ ہوتے ہیں معاف ہو جاتے ہیں۔ بہت بڑی فضیلت ہے مؤذن کی، اذان دیتے ہیں جس کی وجہ سے جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ نماز کا ثواب اس کو بھی ملتا ہے، مؤذن کو بھی ملتا ہے۔ تو اب یہ ثواب کے لیے پھر پورے لوگ ہتھیار لے کے تیار ہو جاتے ہیں کہ بھائی میں اذان دیتا ہوں، میں اذان دیتا ہوں بولے، کیونکہ حدیث میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ اگر ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ پہلی صف کا جو ثواب ہے اور اذان کا جو ثواب ہے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے تلواریں نکالیں۔ اتنی بڑی فضیلت۔ تو اب دینے والے مؤذن مسجد میں ایک جنے کی اذان، پھر ثواب تو سب کو ملنا ہے، سب جنے لینے کے لیے تیار ہے، تو اس کے لیے یہ بتایا گیا ہے کہ جب مؤذن اذان کہے تو آپ اس کی آواز کے جو الفاظ ہیں اذان کے اس کو سنیں پہلے، اور پھر اس کے بعد اس الفاظ کو آپ بھی دہرانا ہے۔ جیسا کہ مؤذن اللہ اکبر کہہ کر رکے تو آپ پہلے سننا ہے اور پھر اس کے بعد میں آپ بھی دہرانا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مرد حضرات بھی اور ہماری مائیں بہنیں بھی سن لیجیے اچھی طرح سے، آپ بھی ثواب سے محروم مت ہوئیے، آپ ثواب سے محروم مت ہوئیے۔ روایت میں بات بتائی گئی ہے کہ جو اذان کا جو ثواب ہے گنتی کے اعتبار سے بتایا گیا، وہ ثواب جو ہے تو اللہ دینے والے ہیں، صرف ایک سمجھانے کی حد تک کہ موٹے مثال کے طور پر سمجھایا گیا ہے کہ 2,44,00,000 نیکیاں ملتے ہیں اذان دینے پر۔ اتنی نیکیاں اذان کے کہنے پر، تو اب ثواب آپ محروم کیوں ہوتے ہیں؟ آپ اذان سنیے اچھی طرح سے، پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ بھی دہرائیے، مرد حضرات بھی اور ہماری ماں بہنیں بھی۔ اذان سننا ہے، اگر اذان سنیں گے آپ اور الکسی کریں گے، اپنے کام میں مشغول رہیں گے تو پھر اس کا وبال بھی ہے، اذان کا جواب نہ دینے کا وبال ہے، پھر اس کے لیے بھی پھر عذاب ہوگا آپ کو، پھر کہ اللہ کی بڑائی ہو رہی تھی اور تم اپنی بڑائی میں لگے تھے، اپنے کاروبار میں لگے تھے، اپنے اس میں لگے تھے۔ 5 منٹ بہت سے بہت ہوتے ہیں، وہ تو دوسرے مساجد میں 3 سے 4 منٹ کی اذان ہوتی ہے، اور 3-4 منٹ بھی اگر ہم نہیں دیں گے تو بتائیے 24 گھنٹے کی زندگی میں کیا ہے ہمارا۔ کوئی اگر بات بھی کرا تو بولیے کہ بھائی ٹھہریے، ٹھہرو، اذان ہو رہی ہے، ابھی اذان ہو رہی ہے، اذان سننا ہے، اذان کا جواب دینا ہے، اور جتنے لوگ بھی اذان سنیں گے اور جواب دیں گے ان کو پورا پورا ثواب اذان دینے کا ملے گا۔ تو اس کا اہتمام کریں، اور جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پڑھا جاتا ہے، بولا جاتا ہے مؤذن صاحب کی طرف سے،
تو سننے والے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح نہیں بولنا ہے، بلکہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا۔ یہ اذان کا جواب ہے۔ پوری اذان جیسا امام مؤذن صاحب کہہ رہے ہیں آپ کو بھی ویسے ہی کہنا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ آپ کو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔ اور جب اذان ہو جائیں گی تو دعا پڑھنا ہے، اللہم رب هذه الدعوة والصلاة قائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وبعثه مقاما محمودا الذی وعدته وارزقنا شفاعته یوم القیامة انک لا تخلف الميعاد۔ اس میں اور بھی دعائیں ہیں، اس میں مختلف دعائیں ہیں، اس کا اہتمام کرنا ہے۔ اذان سننا ہے، اذان کا جواب دینا ہے، اور پھر اذان کے بعد کی دعا پڑھنا ہے۔ جو اذان کے بعد کی دعا پڑھتے، اذان سننے کے بعد اذان کے بعد کی دعا پڑھتے، اس کے لیے جنت میں ایک محل بھی ملا جائے گا، روایت میں بات۔ تو اس سے محروم مت ہوئیے، تھوڑی سی مشغولیت یا تھوڑی سی لاپرواہی سے اتنے بڑے ثواب سے آپ محروم مت ہوئیے۔ التجا ہے، آپ سے گزارش ہے، اب تک جو ہو گیا زندگی میں ہمارے، لیکن ابھی جو زندگی بچی ہے اس میں تو فائدہ اٹھا لیں، توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، انشاءاللہ عزائم کریں آج سے کہ انشاءاللہ اگر آپ اذان ہوں گی تو میں اذان سنوں گا، اذان سنوں گی اور اس کا جواب دوں گی، اور اذان کے بعد کی دعا پڑھوں۔ بچوں کو بھی سکھائیں۔ پہلے دیکھتے تھے جب بھی اذان میں اللہ اکبر کے ساتھ صدا اگر آتی تھی تو چھوٹے جو بچے رہتے تھے سر پہ ہاتھ رکھ لیتے تھے، اماں کے سر پہ پلو ڈال دیتے تھے۔ آج کہاں ہے، سب ختم کر دیا۔ ہماری تو اتنی وہ ہے کہ اذان آ رہی تو بند کرنا چھوڑ کے میوزک کو ہم تھوڑی سی کم کر دیتے ہیں، ٹیلی ویژن کی بھی ٹی وی کی آواز تھوڑی کم کر دیتے ہیں۔ اتنے ہم وہ ہو گئے، محروم ہو گئے، دین سے اتنی دوری ہو گئی، ایمان میں اتنی کمزوری ہو گئی کہ اذان کا جواب دینا چھوڑ کے ہم صرف اذان ہو رہی چلو ہندو کیا کرنا ہے احتراماً تھوڑا سا 2 پوائنٹ یا 1 پوائنٹ ویلیو کر دے رہے ہیں، کل اس کا بہت بڑا وبال بننے والا ہے آخرت میں۔ جب ہم اذان اچھی طرح سے سنیں گے، اذان کے الفاظ کے جو معنی ہیں اس کو سمجھیں گے، اذان کا جواب دیں گے، دعا پڑھیں گے، تو پھر تو ہم کو نماز پڑھنے کی توفیق ہوگی انشاءاللہ۔ ہم جب الکسی کر دیں گے اذان سننے میں تو نماز پڑھنے میں تو اور زیادہ الکسی کرا دیتے بڑے بھائی، آ کے جائیں گے ٹھہرو بھائی ابھی تو اذان آئی، ابھی تو اذان آئی، ابھی 15 منٹ ہے، ابھی 10 منٹ ہے، بول کے کر دیتے۔ اور یہ تھوڑا کام بچے ہوا، یہ کر لیں گے پڑھیں گے، یہ کر لیں گے پڑھیں گے، تو پھر دوسرے کوئی مہمان آ گئے تو باتوں میں لگ جاتے، نماز چھوڑ جاتے۔ کہیں بھی رہو، سفر میں رہو، گھر میں رہو، مہمان کہیں گئے ہوئے ہو، جب اذان ہو جائے تو نماز اولین وقت میں پڑھیں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ یہ نہ سمجھے ارے لوگ کیا بولیں گے، امامت کر رہے لوگ، پوزا مار رہے، نماز پڑھ کے دکھا رہے ہمارے کو، بول کے یہ آتے وسوسے آتے دلوں کے اندر ہمارے، شیطان ڈالتے رہتا آ کے پارٹیشن میں ہمیشہ۔ آپ کہیں گئے تو مہمان بھی پڑھنا کیا، کہیں گھومنے گئے تو وہاں بھی پڑھنا کیا، لوگ کیا بولتے ہیں اپنے کو، لوگ کیا بولتے ہیں مت سوچیے آپ، اللہ کیا بول رہا وہ سوچیے آپ، اللہ کے حبیب کیا کہہ رہے ہیں وہ سوچیے آپ۔ آپ چاہے گھر میں رہو یا سفر میں رہو یا مہمان نہ ہو گئے ہوئے ہو کہیں بھی، نماز چھٹنا نہیں ہے آپ کی۔ مہمان گئے ہوئے رہے تو کیا ضرورت ہے تو کیا کرتے ہیں، بچے پڑ جاتے ہیں، کیا بولیں گے لوگ خرچہ جائیں گے، ضرورت کو کیا اذان نماز اس سے بھی زیادہ وہ ہو گئی کیا کمزور؟ اللہ معاف فرمائے میرے الفاظ کو۔ تو کہیں بھی رہو نماز مت چھوڑیے، ہم پڑھیں گے، شاید کہ آپ کے پڑھنے کو دیکھ کے وہ گھر والوں کو نماز کی توفیق ہو جائے، پھر وہ بھی ثواب آپ کے اکاؤنٹ میں آئیں گا۔ آپ جا کے اگر کہیں مہمان گئے ہوئے کدھر بھی گئے ہوئے ہیں، اگر آپ وہاں پر نماز پڑھیں مہمان کی جگہ پہ، مہمان رہ کے بھی، تو وہ گھر والوں کو اگر عبرت ہوئی اور بولے کہ بھائی مہمانوں کی نماز پڑھے، کتنے نماز کے پابند ہیں یہ لوگ، بول کے اگر ان میں سے کوئی ایک جنا بھی اگر نماز کا پابند ہو گیا تو پھر وہ بھی اکاؤنٹ میں آتا نا، آپ کے کتنا بڑا ثواب ملتا۔ آپ تو چلے جائیں گے لیکن وہ پڑھنے والے پڑھتے رہیں گے، ہمارے اکاؤنٹ میں ثواب آتے رہتا۔ اس لیے اس کا اہتمام کریں، شرمندہ مت ہوئیے، شرمائیے مت، نماز کی حد تک سیدھا باضابطہ بولیے بھائی جان نماز کا ہے، لاؤ نماز پڑھ کر، نماز کا وقت ہوگا ہم پڑھے، آپ بھی پڑھیے بولے، پھر دیکھیے اس کا مزہ کیا رہتا زندگی میں آپ کی بھی، ایسی آپ کی برکتیں آتی ہیں، آپ کے گھر میں، خاندان میں، بستی میں ایک ماحول بنتا ہے الحمدللہ پورا۔ میں شرما رہا ہوں تو آپ چھوڑ دے رہے، آپ شرما رہے بلکہ میں چھوڑ دے رہا ہوں، اس میں کیا آ جانا، وہ جہاں مہمان گئے وہاں گھر والوں کی بھی نماز چھوٹ جاتی ہو، پڑھنے والے رہے تو والا بھی چھوڑے دے نماز۔ کئی وقت ہوتا ہے اس باتوں میں، اس میں مصروف ہو جاتے ہیں، کھانے پلانے میں، اس میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ جو ریگولر پڑھنے والے رہتے ہیں وہ گھر والے بھی، مہمان آئے مل کے ان کی بھی نماز چھوٹ جاتی ہے۔ تو ہم پہل کریں نماز کے اندر، نیکی کے اندر ہم پہل کریں گے تو ہمارے پیچھے جتنے بھی نیک کام آتے رہیں گے وہ ہمارے اکاؤنٹ میں آتے رہیں گے ثواب۔ اس کا اہتمام کریں۔ اور
جیسا کہ نماز کے بارے میں بتایا گیا کہ فجر کے 4 رکعت، 2 سنت 2 فرض، اور فجر کی 2 سنت کے بارے میں اتنا بتایا گیا حدیث کے اندر کہ بالکل دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سے زیادہ اہمیت جو ہے فجر کی 2 رکعت سنت میں ہے۔ ایک تو ہم کیا ہے دیر سے، بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ بھائی جماعت ٹھہر گئی، ہمارے مسلک کے اندر امام کے نزدیک جماعت ٹھہر بھی گئی اور امام صاحب نماز چالو بھی کر دیے اور ہم اتفاقاً بدقسمتی سے دیر سے آ گئے، ہم نماز مسجد میں دیر سے آ گئے، غلطی سے بدقسمتی سے ہماری جماعت ٹھہر گئی ہے اور ہم کو اتنا یقین ہے، کنفرم ہے کہ ہم 2 رکعت سنت پڑھے تھے کہ امام صاحب سلام نہیں پھیرتے، تو ہم کو پہلے سنت ادا کرنا ہے، اس کے بعد میں آ کے جماعت میں ملنا ہے۔ پہلے سنت پہلے دیکھ لینا ہے کہ امام صاحب ہم سنت 2 رکعت پڑھے تک جماعت ختم ہوتی کیا، نہیں ہو رہی ختم تو پہلے سنت پڑھے اور پھر جماعت میں آ کے ملے۔ اگر نہیں اب دوسری رکعت میں آئے یا تیت میں آئے بیٹھے ہوئے امام صاحب جب آئے اب جب آپ سنت پڑھیں گے تو نماز چھوٹنے کا چانس رہتا جماعت کا، تو لہٰذا جب پھر فرض پڑھنا پڑتا، جماعت میں شامل ہو جانا پڑتا، سنت بھی بعد میں پڑھ لینا پڑتا۔ اب بہت سے حضرات کو کیا ہے، اب علم کی کمی بولیے یا پھر اپنی ہردمی بولیے، وہ لوگ بولتے ہیں کہ بھائی جماعت ٹھہر گئی تو ہم آپ کو فرض سنت کی اہمیت نہیں ہے بولتے۔ تو پہلے بھائی میرے یہ دماغ میں بٹھا لے اچھی طرح سے، جب اذان ہوئی تو کوئی کام ہی کرنا نہیں ہے آپ کو، جماعت تو بہت دور بات اب گئی، جب اذان ہوئی مؤذن صاحب جب اذان دیے آپ کو وہ سی بھی نماز کے لیے، جب اذان دے دیے تو آپ کو دوسرا کام کرنے کا ہی نہیں ہے، آپ کو تو پہلی فرصت میں کام چھوڑ دینا ہے، پہلے آواز دے رہے آؤ نماز کو آؤ کامیابی کو بولے، بولنے کے بعد آپ وہاں ٹھہرے ہوئے ادھر ہی بستر میں یا ادھر ہی سو گئے، پورا کر کے آخری ٹائم پہ آ کے نہیں بھائی جماعت ٹھہر گئی تو میں سنت نہیں پڑھتا ہوں، میں کہنے ڈینگے کیسا ایسا ہوتا، فرض ٹھہرے بعد سنت کیسا پڑھتے ہیں، بولے تو اذان کے بعد میں آپ کو گھر میں رہنے کا شریک ہے، اذان ہوئے بعد آپ کو گھر میں رہنے کا شریک ہے میرے بھائی۔ فجر کے لیے تو خاص طور سے یہ جملے اذان کے اندر اللہ تعالیٰ ڈالے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہم کو الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، بول دیے اب بستر میں رہنا ہی نہیں ہے آپ کا، بستر میں رہنا گناہ گار ہے آپ، وہ تو ہو رہا نہیں آپ سے، جماعت ٹھہرے کوئی ہم بھی نہ پڑھے دوسرا پڑھے والے کو بھی اس کو ایک وسوسے ڈال دے رہے اس کے دماغ کے اندر، ہو بھائی جماعت ٹھہر گئی تو سنت کہاں، فرض پہلے تو سنت کدھر، تو پہلے آپ کو آنا ہی نہیں ہے دیر سے، تو پہلے تو آپ کو دیر سے آنے نہیں ہے، اس لیے اس کا بھی اہتمام کریں۔ فجر کی 2 سنت کی خاص اہمیت ہے، فجر ظہر کے 12 رکعت ہے، 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل، اس کا اہتمام، عصر کے 8 4 سنت 4 فرض، مغرب کے 7 3 فرض 2 سنت 2 نفل، عشاء کے 17 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل، 3 واجب وتر 2 نفل، اور جمعے کے 12 رکعت مرد حضرات کے لیے، عورتیں تو صرف جمعے ظہر کی نماز پڑھیں گی 12 رکعت، اور ان کے لیے ضروری نہیں کہ امام صاحب یہاں مردوں کی جماعت ہوئے بعد جمعے کی پڑھنا، بلکہ ابھی بتا دیا آپ کو کہ بھائی اذان ہو گئی، اذان کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو، تو کیونکہ جماعت سے پڑھنے کی نہیں ہے نا آپ کو، آپ گھر میں پڑھ رہے تو ہے، تو آپ کے لیے جمعے کا اہتمام نہیں ہے، آپ کو ظہر کی نماز پڑھنا ہے تو آپ جب 12:30 12:15 کو ٹائم اسٹارٹ ہو گیا تھا، ابھی آج کی تاریخ کا بھرو ٹائم چینج ہوتے رہتا، وہ دیکھ کے پڑھ لینا، نماز کا ٹائم اسٹارٹ ہوا تو پڑھنا ہے، 12 رکعت پڑھی ہیں ہماری ماں بہنیں، اور مرد حضرات کو 14 رکعت جمعے کے پڑھنا ہے، 4 سنت 2 فرض پھر 4 سنت 2 سنت 2 نفل، اس کا اہتمام کریں۔